آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ آئی ڈی ایف کے لیے لبنانی زمین بنی آفت، گھیر گھیر کر نشانہ بنا رہا حزب اللہ۔ اسرائیلی فوجیوں کی بڑی تعداد میں مارے جانے کا سلسلہ ہوا شروع۔ زائنی میڈیا کے حوالے سے سامنے آئی چونکانے والی فگرز، پٹے پڑے ہیں اسپتال۔ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ نے کھولی پول، بولے 12,000 اسرائیلی فوجی مارے گئے یا زخمی ہوئے، آئی ڈی ایف چھپا رہی سچ۔ سیریا میں امریکی بیس پر حملہ، داغی گئیں کئی میزائلیں، کسی نے نہیں لی ذمہ داری۔ نارتھ غزہ میں 24 دن سے جاری ہے ظلم، 1,000 سے زیادہ لوگوں کی موت کی خبر، اور ایران کر رہا اسرائیل سے بدلہ لینے کی بڑی تیاری۔ صبح سے کئی بیان آ چکے بھاری بھاری۔ آزاد بول انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد۔ آج 28 اکتوبر 2024 ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رات 10 بجے کا اسپیشل بلیٹن، دنیا بھر کی خبریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے۔ اسرائیلی فورس کو لبنانی زمین پر حزب اللہ گھیر گھیر کر نشانہ بنا رہا ہے۔ حزب اللہ نے بتایا ہے کہ اس کے لڑاکوں نے منڈے کو آج ساؤتھ لبنان میں اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے حزب اللہ نے بارڈر کے پاس اسی علاقے میں اسرائیلی فوجیوں پر بار بار حملہ کیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ 4 بار حملہ کیا۔ العربیہ کے مطابق حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے لڑاکوں نے وزانی گاؤں کے پاس اسرائیلی فوجیوں کے ایک جماوڑے پر راکٹوں کی بوچھار کر انہیں نشانہ بنایا۔ ان میں بھگدڑ مچ گئی، کئی کو چوٹ آئی، کئی کو پھر کبھی چوٹ نہیں آئے گی۔ اس سے پہلے حزب اللہ نے بند پڑی ایک بارڈر کراسنگ پر اسرائیلی فوجیوں پر راکٹ اور توپ خانے کے ساتھ 4 حملے کیے تھے۔ اس کے نتیجے میں اسرائیلی فوجیوں کو لبنانی گاؤں کفر قلعہ سے بھاگنا پڑا تھا۔ یہ العربیہ کی رپورٹ ہے۔ رخ کرتے ہیں دوسری خبر کا۔ اسرائیلی فوجیوں کے بڑی تعداد میں مارے جانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اس بارے میں زائنی میڈیا کے حوالے سے جو خبریں سامنے آئیں انہیں عربی میں کچھ عربی اخباروں اور آؤٹ لیٹس نے چھاپا۔ ارنا بھی ہے اس میں، قدس نیوز نیٹ ورک بھی ہے، سب بڑے اخبارات ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے اتوار رات کو آئی ڈی ایف کے سورسز کے حوالے سے بتایا کہ اس ہفتے غزہ پٹی اور لبنان میں ریزسٹنس موومنٹس کے ساتھ لڑائی میں کم سے کم 30 زائنی فوجی مارے گئے۔ 30 بڑی تعداد، ایک ہفتے میں 30 فوجیوں کا مارا جانا، 30 اسرائیلی فوجیوں کا مارا جانا اپنے آپ میں بڑی تعداد ہے۔ جس طرح سے جنگ تیز ہو رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ اس تعداد میں اگلے ہفتے تک اور زیادہ تیزی دیکھنے کو ملے گی۔ کس نے مارا ہے؟ حزب اللہ نے بھی، اسلامک جہاد نے بھی، حماس کی القسام بریگیڈ نے بھی۔ ایران کی نیوز ایجنسی ارنا نے فلسطینی نیوز ایجنسی سما کے خبر کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ جو سوتر ہیں اسرائیلی، جو سورسز ہیں، انہوں نے نام نہ چھاپنے کی شرط پر یہ خلاصہ کیا ہے کہ مارے گئے فوجیوں کا آنکڑا 21 اکتوبر کے بعد کا ہے۔ سوچیے، 21 کے جسٹ اسی ہفتے کا۔ آئی ڈی ایف اور بنجمن نیتنیاہو مارے گئے فوجیوں کی تعداد کو لگاتار چھپا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ نہیں بتا رہے کہ اسرائیل کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اپنے تمام فوجیوں سے بھی یہ لوگ اصلی تعداد چھپا رہے ہیں۔ فوجیوں کی تعداد پر انہوں نے سخت سینسرشپ کی پالیسی کو جاری رکھا ہوا ہے۔ زائنی فوج نے پچھلے ہفتے دعویٰ کیا تھا کہ ساؤتھ لبنان پر زمینی حملے کی شروعات کے بعد سے اس نے صرف 16 فوجی کھوئے ہیں، جبکہ 305 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں ان کی طرف سے دی گئی اگر غلط فگر بھی ہے تو بہت بڑی ہے، لیکن اسرائیلی علاقوں میں رہنے والے چشم دیدوں نے اسرائیلی میڈیا کو یہ بتایا ہے کہ اسرائیلی اسپتال مارے گئے اور زخمی ہوئے فوجیوں سے بھرے پڑے ہیں، یا ان کی باڈیز پڑی ہے یا وہ زخمی حالت میں وہاں علاج کرا رہے ہیں۔ بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ یہ غلط ہے جو بتایا جا رہا ہے۔ فی الحال آئی ڈی ایف کے آنکڑوں اور میڈیا رپورٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اسرائیل اپنے بڑے نقصان کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے ہوگا کیا کہ فوج کا مورال اور زیادہ ڈاؤن ہو جائے گا۔ بہت سے ہو سکتا ہے کہ فوج میں جانے سے یا جنگ لڑنے سے انکار کرتے ہیں۔ خیر، اگلی خبر بھی لے لیتے ہیں۔ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر ہیں یائر لیپڈ۔ ان کا کہنا ہے کہ ویسٹ ایشیا میں یہ جو جنگ جاری ہے اسرائیل کی کانفلکٹ، اس میں لگ بھگ 12,000 اسرائیلی فوجی یا تو مارے گئے ہیں، بلکہ اس میں سے مارے گئے ہیں اور انہی 12,000 میں سے زخمی ہوئے ہیں۔ بڑی تعداد زخمیوں کی ہے۔ لیپڈ نے اسرائیل کے چینل 12 کو بتایا کہ جنگ میں 11,000 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں، 890 مارے گئے ہیں۔ ابھی سنیے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بنجمن نیتنیاہو کی دھر دکشن پنتھی سرکار، بالکل کٹر پنتھیوں والی، اگر وہ سرکار کچھ نہیں کرتی تو اور فوجی مارے جائیں گے، لکھ کے لے لیجئے۔ انٹرویو میں کہا۔ حالانکہ یائر لیپڈ کا کہنا ہے، سنیے گا، کہ آئی ڈی ایف مارے گئے فوجیوں کے اصلی آنکڑے چھپا رہی ہے، یعنی 890 موتوں کے آنکڑے خود لیپڈ کو ہضم نہیں ہو رہے، وہ اس پر یقین نہیں کر پا رہے، وہ مان رہے ہیں کہ تعداد ہزاروں میں ہو سکتی ہے۔
लेपिड ने कहा कि अगर किसी को मेरे दिए आंकड़े 12,000 वाले आंकड़े पर कोई शक है तो आपको इजराइल के तेल हाशुमोर, इचिलोव और रामबाम जैसे अस्पतालों में चले जाना चाहिए और अपनी आंखों से देख लेना चाहिए कितने हजार फौजी वहां पर भर्ती हैं, क्या क्या उनका उड़ चुका है, क्या क्या बाकी रह गया है, क्यों उनका इलाज चल रहा है, अगर बड़ी तादाद में जख्मी नहीं हुए। यायार लेपिड की इस बात से ये दोस्तों साफ हो जाता है कि रेजिस्टेंस मूवमेंट बहुत बड़ा झटका दे रहा है। भले उसके हमलों में फौजी उतने ना मारे गए हों, लेकिन वो कभी फौजी जैसा कोई काम कर पाएंगे इसकी भी उम्मीद कम है। किसी ने एक पैर खो दिया, किसी ने दो, किसी ने तो दोनों हाथ भी दोनों पैर के साथ खो दिए। ये मतलब अगर वो घर गिरा रहे हैं तो ये फौजी गिरा रहे हैं। ये और बात है कि लेबनान में और फलस्तीन में, गजा में मारे जाने वालों की तादाद इन फौजियों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि इनके पास अमेरिका और दूसरे ममालिक से मिले हुए हथियार हैं, गोला बारूद है। रेजिस्टेंस मूवमेंट के पास हल्के हथियार हैं, हिजबुल्लाह के पास थोड़े एडवांस्ड हैं, लेकिन फिर भी इनके पास जो फाइटर जेट्स हैं वो इनकी सबसे बड़ी ताकत हैं। बाकी रेजिस्टेंस मूवमेंट के पास कोई उनकी एयरफोर्स है नहीं। कुछ खबरें लाइव ले लेते हैं। इरना की खबर है, हिजबुल्लाह जो है वो कई और अब ऑपरेशंस चलाएगा और तेज करेगा, और तेज कर दिए हैं उसने बाकायदा। कल जो हमने आपको खबर दिखाई कि कुछ इलाकों में करीबन 25 सेटलमेंट्स को खाली करने का ऑर्डर दिया था हिजबुल्लाह ने कि अब यहाँ जो सेटलर्स रहते हैं वो चले जाएं, हम यहाँ हमले करेंगे, फिर मत कहियो कि हमको जो है तुमने बहुत मारा। तो यहाँ से सेटलर्स चले गए इन इलाकों पर और वो शेल्टर्स में छुपे हुए हैं, पिछले 1 साल से छुपे हुए हैं। नॉर्थ कब्जे वाले इजराइल की तो पूरी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, बावजूद इसके ये जंग लड़ी जा रही है। हिजबुल्लाह ने जहां जहां वार्निंग दी थी उनमें से कुछ इलाकों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले किए, कई और जगह इजरायली फौजियों को खदेड़ा, हिजबुल्लाह के लड़ाके भी मारे गए, इजरायली फौजी भी निशाने पर आए। जंग में यही होता है, अगर आप एक तरफ की खबर कहीं सुनते देखते हैं तो फिर आप एजेंडा सुनते हैं, प्रोपेगेंडा सुनते हैं। खैर, एक और खबर है, ये LBC ग्रुप है लेबनान का, और इन्होंने एक खबर शेयर की है कि इजरायली फौजी जो 5 मारे गए, जिनकी हमने तो तस्वीर आपको दिन में दिखाई, दोबारा वो न्यूज़ नहीं दिखाएंगे, उनको ले जाने की वीडियो सामने आए हैं। उनको कैसे स्ट्रेचर्स पर, एम्बुलेंस पर डालकर लेबनान के इलाकों से ले जाया जा रहा है। लेकिन मेरी उस बारे में ये थी जानने की ख्वाहिश कि भाई यहाँ तक इनकी गाड़ियाँ पहुँच कैसे गईं, लेबनान के इन इलाकों में इन एम्बुलेंसेस कैसे आ गई। तो फिर ये पता चला कि एक मोसाद कमेंट्री नाम का उन्होंने 3 वीडियो शेयर किए, और उन वीडियो में एक वीडियो दिख रहा था कि पहले तो ये लोग ले जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आसपास क्या हो रहा था, तो हैवी शेलिंग की है इजरायली फौज ने, IDF ने एयरक्राफ्ट से, ड्रोन से। आसपास खूब धुआं उड़ रहा है, खूब शेलिंग की है, बहुत तबाही मचाई ताकि इजराइल का हिजबुल्लाह का कोई लड़ाका आसपास ना आ पाए और ये लोग यहाँ से आसानी से ले जा सके। फिलहाल ये लिखा है, इजराइल पब्लिशेस वीडियो शोइंग एवैक्यूएशन ऑफ डेड इजरायली सोल्जर्स इन लेबनान क्लैशेस। लेबनान में जो क्लैशेस हो रहे हैं उसके सिलसिले में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि इजरायली फौजी अपने मारे गए साथियों को ले जा रहे हैं, निकालकर लेबनान की जमीन से मारे जा रहे हैं। लेबनान में भी ज़बरदस्त हमले हो रहे हैं। अभी मैंने शाम को ही देखा कि लेबनान के टायरे में ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक्स की हैं। मैं ख़बर जब पढ़ रहा हूँ तो लगभग 7 एयर स्ट्राइक्स की हैं। मैंने उनके वीडियोस देखे तो तबाही थी। इतने बड़े बड़े गोले, आग के शोले और बारूद, काला धुआं सब उड़ रहे थे। ये वहाँ की इमारतों की तस्वीर है जो उस हमले के बाद इस तरीके से हो गई है। कुछ आधी गिर गई हैं, कुछ पूरी गिर गई हैं, पार्शली गिर गई हैं। नुकसान सभी को बहुत हुआ है। सीरिया में अमेरिका का मिलिट्री अड्डा है, अमरीकिया का जो अड्डा है, मिलिट्री अड्डा सीरिया में वहां पर हमला हुआ है। इराकी मीडिया ने इस बारे में रिपोर्ट की है। मिसाइल कई दागी गई हैं, बड़े धमाके अमेरिका के इस अड्डे में सुने गए हैं। क्या नुकसान हुआ है अमेरिका कभी बाहर नहीं आने देगा, लेकिन अभी तक कमाल है कि किसी भी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। ऐसा लग रहा है कि कोई छुप छुप के मार रहा है। ये कौन है जो अमेरिका को मार रहा है? कल तक हो सकता है कि कोई इस पर US मिलिट्री बेस है अल तन्फ में, और ये लगभग इराक के बॉर्डर से लगता हुआ सीरिया का इलाका है। यहाँ पर ये हमला हुआ है, लेकिन अड्डा सीरिया में ही था।
اب آتے ہیں سر غزہ کی بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم چلیں گے ایران کی خبروں پر۔ اسرائیل نے پچھلے 24 دنوں سے نارتھ غزہ میں گھیرا ڈال رکھا ہے، اور کیمپس کو، جبالیہ کیمپ کو، کمال ادوان اسپتال کو، ان سب کو اور بہت سے علاقوں کو گھیر رکھا ہے۔ نارتھ غزہ میں جس طریقے سے بربریت ہو رہی ہے، نارتھ غزہ میں اکیلے پچھلے 24 دنوں میں 1000 سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان گنوائی ہے۔ 1000 سے زیادہ لوگوں کا قتل ہوا ہے اسرائیلی حملوں میں۔ 1000 سے زیادہ لوگ، مائیں، بچیاں، سب روتے بلکتے ادھر سے ادھر بس بھاگ رہے ہیں۔ کبھی نشانہ بن جاتے ہیں تو کبھی نشانے سے بچ جاتے ہیں۔ یہی وہاں کی کہانی ہے۔ اگر آپ نیچے کی تصویروں کو دیکھیں گے تو مریض اسٹریچرز پر باہر کوڑے کرکٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسپتالوں پر اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہے۔ الجزیرہ کی خبر ہے، ایجپٹ نے 2 دن کے سیز فائر کا پروپوزل پیش کیا ہے۔ اسرائیل نے 1000 لوگوں کو نارتھ غزہ میں مار دیا ہے۔ دونوں بڑی باتیں ایک ساتھ لکھ دی ہیں۔ ایجپٹ والے خبر ہم نے آپ کو صبح دکھا دی تھی، امید کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا۔ ایجپٹ نے پروپوزل دیا ہے 2 دن کے لیے سیز فائر ہو جائے غزہ میں، 4 اسرائیلی ہوسٹیجز کو چھوڑا جائے جو بے حد خاص ہیں۔ کون خاص ہیں، کیا ہیں، جانکاری نہیں آئی، لیکن حماس نے جہاں تک خبر ہے اس پروپوزل کو ٹھکرا دیا ہے۔ حالانکہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ حماس اس پر راضی ہے۔ مجھے تو نیچے نہیں اترتا کہ حماس کیسے راضی ہے 2 دن کے سیز فائر کے لیے۔ خیر، اسرائیل نے جو ہے قریباً 100 جو لوگ ہیں، ہاسپٹل کا اسٹاف ہے، 100 لوگوں کا اسٹاف اٹھا لیا ہے، اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ العربیہ نیوز کی خبر ہے، یہ نارتھ غزہ کی کہانی ہے، اور یہ 100 لوگوں کو اٹھانے کے بعد یہ کلیم کیا ہے کہ یہ حماس کے ملیٹنٹس ہیں۔ اب سوچئے کہ اس اسپتال میں صرف ایک پیڈیاٹرک رہ گیا ہے، سرجن، فزیشین سب لے گئے ہیں یہ اٹھا کر اسرائیلی فوجی۔ کون کس کا علاج کرے گا نہیں پتا، بتا دیا بس حماس کے لوگوں، مہینوں ڈیٹینشن میں رہیں گے، اس کے بعد جی باعزت بری کہہ کر چھوڑ دیے جائیں گے۔ ایران کی خبروں پر آتے ہیں، ہم رفتہ رفتہ چلتے ہیں۔ لبنان سے آئے غزہ، غزہ سے آ رہے ہیں ایران۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل نے جو حملے ہم پر کیے ہیں وہ جو ہے اسرائیل خوش فہمی میں ہے، ہم بدلہ لیں گے اور بڑا بدلہ لیں گے۔ ایران asserts resolve to respond to Israeli aggression، اور یہ ایران کے ودیش منترالے کے پروکتا ہیں، یعنی کہ فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن ہیں۔ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں کہ ایران اپنی دفاع کا، اپنی سیکیورٹی کا، اپنی ڈیفنس کا حق جو ہے اس کا استعمال کرے گا، اور جو ہم پر حملے ہوئے ہیں ہم اس کا جواب دیں گے۔ صبح میں نے آپ کو بتایا تھا، شام کو IRGC کے چیف اور ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے بھی باتیں کہی تھیں کہ ایران حملے کا جواب دے گا۔ ایران کے 4 فوجی جو مارے گئے اسرائیلی حملوں میں، آج انہیں سپرد خاک کیا گیا، اور ہزاروں لوگوں کا ہجوم اپنے ان ہیروز کو آخری سلامی دینے کے لیے امڑا، انہیں فیئرویل دیا، اور ان سب کے شہیدوں کے لیے، چاروں کے لیے نعرے بھی لگائے۔ پریس ٹی وی کی ایک اور خبر ہے کہ IRGC نے ایک پورا ٹیررسٹ جو نیکسس چل رہا تھا اس کا بھنڈا پھوڑ کرتے ہوئے 4 ٹیررسٹ کو مار دیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ابھی پرسوں ہی ایران میں جس دن حملہ ہوا اسرائیل کا، اسی دن ان لوگوں نے بارڈر پر 10 جو پولیس والے تھے یا گارڈز تھے ایران کے، ان کو مار ڈالا تھا۔ یہ اسی ٹیم کے ٹیررسٹ تھے۔ ان سب کا بھی خاتمہ ایرانی فورس نے کر دیا ہے۔ عمان نے اسرائیل کے حملے کی نندا کی ہے۔ ایران پر جو اٹیک کیا اسرائیل نے، اس کی کڑی مذمت کی ہے۔ یہ بات چیت عباس اراغچی جو فارن منسٹر ہیں ان کے اور ان کے کاؤنٹر پارٹ کے بیچ جو ہے، جو عمان سلطنت کے فارن منسٹر ہیں، ان سے بات چیت کے دوران یہ عمانی فارن منسٹر نے کہا۔ Thousands of Ukrainian refuse to، آخری خبر ہے، یوکرین کے لوگ جرمنی پر بڑا بھروسہ کرتے ہیں۔ جرمنی یوکرین سے دوستی نبھانے کی بات کرتا ہے، لگاتار روس کو بھی کچھ نہ کچھ کہتا ہے۔ اسی جرمنی نے ہزاروں یوکرینیوں کو جو اللیگلی پہنچے تھے پناہ گزین کے طور پر بچنے کے لیے، اسائلم لینے کے لیے، ان لوگوں کو اندر اپنے سرحد میں لینے سے انکار کر دیا، اور الٹے پیر کہا کہ بیٹا نکل لو یہاں سے، دیوالی کے راکٹ کی طرح۔ تو یوکرینیوں کو لتاڑ دیا گیا۔ دوستی حکومتوں کے بیچ ہوتی ہے، عوام تو ہمیشہ لتاڑی جاتی ہے۔ عوام کا کیا ہے، حکومتیں کچھ لیتی ہیں کچھ دیتی ہیں، عوام کیا ہے، عوام ایسی لتاڑی جاتی ہے، چاہے روس کی ہو، یوکرین کی ہو، ہندوستان کی ہو یا کہیں اور کی ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ دنیا بھر کی خبریں دیکھ رہے تھے آپ، امید یہ کرتے ہیں شو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ گیان دینا میں نے بند کر دیا ہے، کٹ ٹو کٹ خبریں آپ کو سنائی دے رہی ہوں گی۔ مزہ آ رہا ہے تو بتائیے گا۔
سلامت رہیے، خوش رہیے۔